آج الحمدللہ اسی سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے اچھی جو ہے بیٹی کس طریقے سے بن سکتی ہے، اور جو ہے بہترین ہم اسٹوڈنٹ کیسے بن سکتے ہیں، جب شادی ہو جاتی ہے تو اچھی بیوی کیسے بن سکتے ہیں، پھر اچھی بہو کیسے بن سکتے ہیں، بہترین ماں کیسے بن سکتے ہیں، بہترین ساس کیسے بن سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی بہترین بندی کیسے بن سکتے ہیں۔ یعنی انسانی زندگی میں جتنے بھی مراحل آتے ہیں ان میں سے ہمیں کس طرح سے گائیڈنس ملتی ہے، کیسے ہمیں چلنا چاہیے کہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین ہم بنا سکیں۔ ان تمام رشتوں کو اگر ہم ایک طرف تو دینی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں اور دوسری طرف آج کل جیسے سائنٹیفکلی پوائنٹ آف ویو سے جتنی ریسرچ ہو رہی ہے اس میں مختلف یونیورسٹیز اور جتنی بھی چیزیں ادھر دیکھا جائے تو وہ بھی اس چیز کے لیے محنت اور کوشش کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ان رشتوں کو کیسے اچھا بنایا جائے۔ تو لہٰذا یہ دیکھا کہ عورت کے حقوق کے معاملے میں اگر ہم اپنی ہسٹری پہ نظر ڈالیں تو بہت اپس اینڈ ڈاؤن نظر آتے ہیں، اور ہم دین اسلام کے ساتھ دوسرے ریلیجن کو کمپیئر کر کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام میں سبحان اللہ اس عورت کو کتنا درجہ اور مقام دیا گیا۔ دیکھا گیا کہ معاشرے کے اندر بہت سی ریلیجن ایسے ہیں، یہاں لوگوں نے عورت کو اتنا سر پہ چڑھایا کہ عورت کی عبادت ہی شروع کر دی، اس کے بت بنا کر رکھ دیے، اور ایسا بھی وقت آیا کہ عورت کو اتنا ذلیل کیا گیا کہ اس کے وجود کو بھی برداشت نہ کیا گیا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے تو ہمیں پتہ ہے عزیزی بیٹیوں کہ عرب کے ماحول میں بیٹی کا پیدا ہونا کتنا برا تصور کیا جاتا تھا۔ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ چھوٹی سی معصوم بچی کو زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ کتنی حیوانیت تھی، ایک معصوم بچی کو دیکھیے کہ زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا۔ گھر میں بیٹی کے نام کو برداشت ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ کے باہر کا جو قبرستان ہے اس میں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس بچی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا گیا تھا اس سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ اب ایک ایسا معاشرہ جس میں بیٹی کا وجود بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا ہو، اس میں بیٹی کے حقوق کی انسان کیا بات کر سکتا ہے؟ اور بیٹی کی حقوق کی بات کرنا یا بیٹی سے پیار محبت سے پیش آنا یہ بہت ہی مشکل کام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا، اور خاص طور پہ بیٹیوں پر احسان فرمایا اور لوگوں کو بتایا کہ ان بیٹیوں کے حقوق کیا ہیں۔ سبحان اللہ، جس کے لیے ہم قرآن و حدیث مبارکہ میں اس کی تفصیلات کو پڑھتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی طرح تربیت کر کے ان کو ادب سکھائے اور پھر وہ بالغ ہونے پر ان کی شادی کر دے اور ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس معاشرے میں بیٹی کو عزت اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز میں بیان کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف رکھے ہوئے تھے کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کرنے لگے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے پیچھے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کیونکہ ہماری شریعت بہت خوبصورت ہے، اس نے اتنی خوبصورت انداز سے اس ساری تفصیل کو ہمارے سامنے رکھ دیا، بیان کر دیا۔ اب دیکھیں نا، کسی کے ہاں بیٹا یا بیٹی پیدا ہو تو 7ویں دن عقیقہ کرتے ہیں، یہ اللہ کے شکر کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ آپ نے ہمارے گھر میں کتنی خوبصورت نعمت اور رحمت کو عطا کر دیا، اور اس خوشی کی علامت یہ کی جاتی ہے۔ بیٹا تو نعمت ہوتا ہے اور بیٹی رحمت ہوا کرتی ہے، اور دین اسلام نے اس کا خوب تحفظ اور اس کی خوبصورتی کو بیان کر دیا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ گھر میں اگر اتنے کم پیسے ہیں کہ بیٹا اور بیٹی دونوں ہیں اور کسی ایک کو ایجوکیٹ کرنا ہے تو فرمایا پہلے بیٹی کو کرو، اور باپ کے لیے بھی بتایا کہ اگر وہ گھر کے باہر سے آئے اور کوئی چیز
کچھ گھر میں سودا سلف لے کر آئے، کوئی فروٹ یا کچھ بھی لے کر آئے، تو پہلے بیٹی کے لیے فرمایا کہ اس کو دے۔ سبحان اللہ، اس کا ایک بہت خوبصورت حسن ہے جس کی پوری تفصیلات شریعت نے بڑے اچھے انداز میں رکھی ہے، جو ایک الگ پہلو ہے۔